چلنا ہے. اچھا آگے چلیں جی. آپ نے مذاکرات کیسے کرنے ہیں؟ آپ بیچنا چاہتے ہیں بریو، اور مذاکرات یہ ہلکی سی میں نے بنائی ہے، یہ دس از ناٹ فائنل، لیکن آپ کو جنرلی پتہ ہونا چاہیے کہ اگلے سے وہ بات کرو، وہ کہتے ہیں کیڑے بینڈ تو بولدا، وہ ایک فلم بھی آئی تھی. اب وہ لیکن ان میں ایک بڑی کمال چیز ہے، بڑے اعلیٰ ظرف کے لوگ ہیں، وہ کھاتے وہ انسان کو ہیں لیکن اپنے قبیلے کا انسان نہیں کھاتے، غیر ہوئے سے. کوئی مسافر جا رہا ہے نا، اس کو پکڑ کے وہ کہتے ہیں یہ جائز ہے، ادھر بھی کوئی نہ کوئی ایتھکس ہے. لیکن یہ کینیبلائزیشن پروڈکٹس پہ بھی ہوتی ہے. اگر آپ زور دیتے ہیں بریو پہ، لوگ بریو لینا شروع کر دیں. لیکن موسٹلی کینیبلائزیشن جو ہے وہ بریو نہیں کرتا، وہ آپ کے دوسرے لیول کے جو وہ نمبر 1 اور نمبر ٹائیڈی، اور نمبر 1 اور ٹائیڈی تو ایک دوسرے کو بہت ہی کینیبلائز کریں گے، 10 روپے کا فرق ہے. اور جب بریو کو کینیبلائز کر جائیں تو آپ کا نقصان ہے. تو میری سجیشن ہے، میں فائنل نہیں کہہ رہا، آپ اپنے لیڈرز بیٹھے ہیں، آپ کے نیشنل سیلز مینیجر بیٹھے ہیں، اٹ کین بی ڈسکس کہ کیا کیا جائے. لیکن ایک بات ہے، جن کو آپ سلیکٹ کر لینا بریو کے لیے، ان کے پاس دوسرے برانڈ نہ دیں، ورنہ وہ رکھ چھوڑیں گے جڑا، وہ یہ سستے والا دے دو، وہ لیتے جائیں گے اور بریو پڑا رہے گا ادھر ہی. اس قسم کی بات. لیکن آپ نے دکاندار کو کیسے سمجھانا؟ دکاندار کو یہ سمجھانا کہ بات سنو، تمہیں بچتے ہیں 11 روپے، یہ ہمارا ہی چلو لے لیں، یا کسی کمپیٹیٹر سے کمپیئر کرنا چاہیے کہ وہ سستا اور 11 روپے بچتے ہیں ایک یونٹ پہ، اور بریو بیچتے ہو تو ایک یونٹ پہ تمہیں 67 روپیز بچتے ہیں. تو کون سا بیچو گے؟ وہ نیچرلی وہ سارے کو تو نہیں دے گا، کیونکہ کوئی لینے والا کوئی نہیں، وہ کوئی آدھے، کوئی 40%، کوئی 30% لوگوں کو دینا شروع کر دے گا. وہ جو چپ کر کے بیٹھا ہوا ہے جڑا مرضی چک لو. اس سے جی کیا یار، یہ میں نے کہا تھا یہ ادھر رکھے بندہ ہے مائک والا. سر جیسے کلیئر ہو رہی بریو کمپیوٹر ان کو سمجھتے ہیں سر، ایکسل ہو گیا، برائٹ ہو گیا، ایریل ہو گیا، ان کی پرائز ہوتی ہے 490 سے 500 تک کی پرائز ہے. تو بریو کو ہم لوگ کمپیٹیٹر کرتے ہیں دوسرے برانڈ میں. نمبر 1 کو ہم لوگ کرتے ہیں بونس سے اچھی کوالٹی. ٹھیک ہے. تو ہم لوگ بریو اور نمبر 1 کو آپس میں کمپیریزن نہیں کرتے. بریو کو ہم لوگ کرتے ہیں ایکسل، برائٹ اور ایریل سے، اور نمبر 1 ہے وہ بونس اور سن لائٹ سے، ان کی کوالٹی بہتر ہے. وہ سر آپ کی بات بجا ہے، لیکن دکاندار جب سارے تھبے رکھ کے بیٹھا ہوا ہے، آپ ہی کے فرض کر رکھے ہیں، تو ایک جو گاہک آتا ہے کتنے کا 400 کا یا کتنا 180 کا، وہ 180 اٹھاتا ہے چلا جاتا ہے، اور وہ اسے یعنی وہ 400 والا بکنے کے بجائے 180 والا بک گیا، بکا آپ کا ہی، لیکن بھی اس میں آپ کا بھی پروفٹ کم، اس کا بھی کم. جو کسٹمر اگر وہ بریو پہ سیٹ ہو جاتا ہے تو نمبر 1 نہیں دے گا. وہ ٹھیک ہے. جو کسٹمر ہوتا ہے وہ ہم لوگ اس کو کنوینس کرتے ہیں نمبر 1 کے لیے. ایریل اور برائٹ کا جو کسٹمر ہے اس کو ہم لوگ کنوینس کرتے ہیں بریو کے لیے، کیونکہ یہ نہیں ہے کہ جو سر ایکسل دے رہے ہیں وہ کا بونس دے. تو اس چیز کے لیے ڈپارٹمنٹ چیزوں پہ نہیں کرتے. آلریڈی بریو اور آپ پتہ کیا ہے، اس لیول پہ آ جائیں، جب اس لیول پہ آ جائیں گے نا، بریو آ جائے گا تو ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا سرف کا لیول کیا ہے. سرف کہتے تھے کہ نام لے کے لوگوں نے سرف مانگنا شروع کر دیا. اب وہ کہتے ہیں کہ یار سرف کا نام تم کیا لیتے ہو، تم کہتے ہو سرف دے دو، وہ کوئی چیز دے دیتا ہے، پاؤڈر دے دیتا ہے، تو وہ لے جاتے ہیں، کہتے ہیں بھی سرف ہے. کھلا سرف دے دو، کھلا سرف بھی کوئی سرف ہوتا ہے. سر وہ باتیں آپ کی بالکل ٹھیک ہیں، میں صرف ایک بتا رہا ہوں کہ کینیبلائزیشن کا ڈر ہے آپ کی اپنی پروڈکٹس میں. اگر کمپیٹیٹر کو کھا جائیں تو وہ تو ہم چاہتے ہی ہیں، وہ تو دوسرے قبیلے کا بندہ ہے،
اپنے ہی قبیلے کا اگر کھانا شروع کر دیں گے تو اس کو میں کہہ رہا ہوں. تو کچھ جگہیں ہیں جہاں پہ زیادہ آپ کا بریو بکے گا اور کس جگہ پہ دوسرا, اور آپ خود کہیں گے یار اتنے نمبردار بیچو, کیونکہ میجورٹی 90% سے زیادہ لوگ نمبردار کے گاہک بنتے ہیں. وہاں بریو رکھ دو گے تو 2-3-4 مہینے بعد اٹھانا پڑ جائے گا. اچھا چلیں جی آگے. بات یہ ہے کہ کاروباری جو ہے نا وہ منافع کے لیے کام کرتا ہے. اچھا ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جناب, یہ اصل بات میں آپ کو ایک کہا تھا کہ میں آپ سے وہ بات اس لیے نہیں کروں گا 80-20 رول پہ کہ مجھے یہ تھا کہ ٹائم نہیں ہے, لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ بھی آپ کو ایکسپلین کروں گا. ایک اور چیز ہے سی آر ایم. سی آر ایم کا مطلب ہے کیا ہے جی؟ سی آر ایم کا مطلب اینی بڈی نوز؟ آئیڈیا کبھی سنا نہیں؟ سی آر ایم کا مطلب ہے کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ. یہ اب وقت آگے از بس ضروری ہے. اس میں بہت ساری فیکٹرز ہیں. اس میں آپ کو کمپیوٹر, ڈیٹا بیس, بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے جو آپ کے اوپر کے لیول کی ہے. لیکن آپ کا بھی مائنڈ سیٹ یہ ہونا چاہیے جس کو کہتے ہیں سی آر ایم, کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ. اور کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ ایسے نہیں ہوتی کہ جا کے سکھی سکھی گل کی تھی, آرڈر لے آؤ نکل گیا. ایسے نہیں ہوگا. آپ سی آر ایم تبھی کریں گے کہ اس کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہوں, اور اتنا ریلیشن شپ ہو. میں اس کو ایک چھوٹی سی بات بتا دیتا ہوں, دو میں آپ کو سجیسٹ نہیں کر رہا کہ آپ ایسے ہی کریں. میں فرٹیلائزر بیچتا تھا, تو فرٹیلائزر میں جو گجرانوالے میں ہمارے ڈیلر تھے وہ شیخ صاحب تھے. ایک دن وہ شیخ صاحب نے مجھے کہا کہ بشارت صاحب اسی بچی کی شادی کر رہے ہیں, تو انتظام کیتا اسی کارخانے تو یا سوری کراچی والے بھی بیٹھے ہیں, میں اردو میں آتا ہوں. انہوں نے کہا بیٹی کی شادی کر رہے ہیں اور کارخانے میں ہم نے انتظام کیا ہے, تو آپ ذرا ایک نظر دیکھ لیں گے کہ کوئی کمی بیشی یہاں رہ جائے. میں دل ہی دل میں بڑا خوش ہوا. میں نے کہا یار میرا کسٹمر اور سب سے بڑا کسٹمر, اور وہ مجھے اپنی بچی کی شادی کے ایونٹ مینجمنٹ میں انوالو کر رہا ہے. ورنہ یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ غیروں کے سامنے بچیوں کا ذکر تک نہیں کرتے. میں نے کہا بالکل شیخ صاحب. میں گیا, میں نے ان کو دیکھا, مجھے پتہ لگا کہ کھانے کی جگہ جو ہے وہ کنجسٹڈ ہے, تو وہ زیادہ لوگ آئیں گے تو دھکا پیل ہوئے گی اور سالن لوگوں کے کپڑوں پہ گرے گا. اب وہ نئے ٹینٹ نہیں آ سکتے تھے. میں نے کہا یار ایک سائڈ سے کنات اتار دیں تاکہ لوگ کھانا لے کے ذرا کھل کے. دے ور ویری ہیپی کہ بشارت صاحب تو اسی گل دس. پھر بات آگے چلی تو میرے سے پہلے ایک افسر تھے, ان کا نام تھا اخلاق احمد مغل. تو مجھے وہ شیخ صاحب نے بتایا. میں نے کہا شیخ صاحب بڑی بات ہے کہ آپ نے مجھ سے مشورہ کیا, مجھے خوشی ہوئی کہ آپ مجھے اپنا بندہ سمجھتے ہیں. انہوں نے کہا جی آپ کے ساتھ تو آپ ملاقات ہوئی ہے, وہ اخلاق صاحب سے, مغل صاحب سے تو ہمارے بڑے تعلقات تھے. میں نے کہا وہ کیا تھے؟ کہنے لگے کہ جب یہی بچی کی شادی کا رشتہ آیا تھا تو لڑکا ملتان سے تھا, ڈاکٹر تھا. تو وہ مغل صاحب ادھر سے شفٹ ہو کے ملتان میں ریجنل مینیجر لگ گئے. تو کہتے ہیں ہم نے مغل صاحب کو فون کیا کہ مغل صاحب ہمیں بتائیں کہ یہ لڑکا ہے, ہم زیادہ نہیں جانتے انہیں, غیر لوگ ہیں, تو آپ وہ ملتان میں آپ ہیں تو ذرا کوئی تحقیقات کر دیں. کہتے ہیں مغل صاحب نے ہمیں اس کے بارے میں بتایا. خیر میں نے دل میں بات رکھ لی. پھر جب مغل صاحب سے میری ملاقات ہوئی, میں مغل صاحب وہ کیا قصہ تھا کہ وہ بچی کے رشتے کی انویسٹیگیشن آپ سے. ان کا ہاں یار ایک دن نا دوپہر کو فون آ گیا ان کا. تو میں نے ان سے کہا کہ گرمیاں تھیں, بہت سردیاں نہیں تھیں. کہتے میں نے کہا کہ شیخ صاحب 24 گھنٹے دو, میں تم کل دسوں کل بتاؤں گا. کہتے ہیں شام کو میں وہ ڈاکٹر کے کلینک پہ چلا گیا.
وہ لڑکا پرائیویٹ پریکٹس بھی کرتا تھا. کہتا کلینک پہ گیا, کہتا میں کمبل لپیٹ کے نا گرمیوں میں تو جا کے بیٹھ گیا. کہتا مجھے وہاں جا کے پتہ لگا کہ کتنے مریض بیٹھے ہیں, ایک بات کہ اس کی پریکٹس کیسے چلتی ہے. کہتا اس کے بعد جب میری باری آئی میں اندر گیا تو اسے کہا کیا کہ میں نے کہا جی پتہ نہیں بخار ہے کیا, بڑی طبیعت خراب. اس نے مجھے اسٹیتھوسکوپ یہ وہ منہ میں وہ دیا, وہ بھی نارمل کوئی چکر ہی نہیں ہے. اس نے کہا کہ جی آپ کو تو کچھ نہیں ہے. کہتا میں نے کہا جی طبیعت خراب ہے مجھے, میں کیا کروں. کہتے اس سے بات چیت ہوئی. کہتا میں نے اس کا لہجہ نوٹ کیا, اس کی گفتگو نوٹ کی, میں نے اس کی کیپیبلٹی چیک کی, اور میں نے اس کی ایتھکس چیک کر لی کہ وہ مجھے کہتا یہ گولیاں کھاؤ اور 200 روپیہ 400 روپیہ مجھے دے کے جاؤ. ایتھکس بھی چیک ہو گیا. اس نے کہا جی آپ کو کچھ نہیں ہے, اور اس نے پیسے بھی نہیں لیے. کہتا جی میں انہیں تو 24 گھنٹے کہا تھا. کہتا رات کو 9 بجے میں گیا واپس دفتر, وہ گھر ساتھ ہی اس کا تھا. کہتا میں نے شیخ صاحب کو فون کیا کہ شیخ صاحب میں کر لیا, بسم اللہ کرو. اب یہ کنیکٹیوٹی جس بندے کی ہوگی اپنے سپلائر آف دا گوڈس, سیلز مین کے ساتھ یا ریجنل مینیجر کے ساتھ یا واٹ, آپ ذرا غور کریں کہ کیا وہ کسی اور کو آرڈر دے گا, سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو یہ ہے ریلیشن شپ. آپ نے ایک اور کسٹمر ریلیشن شپ مینجمنٹ, یہ ایک اور فلاسفی ہے پوری, ٹھیک ہے نا.